وہ کیسا اجماع ہے امت کا جس میں اہل بیت ہی شامل نہیں ہے؟ سولی چڑھ جائیں تب بھی یہی بولیں گے، اور آرام سے بولیں گے، پیار سے بولیں گے، دلیل کے ساتھ ہی سب سے افضل ہے۔ انبیاء کرام سے افضلیت مولا علی کے حوالے سے اور خلیفہ بلا فصل کا، اس میں کس طرح سے ہم اس کو آپ بیان کرتے ہیں یا کیا مانتے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیے، کیا وہ روایت معتبر کتاب میں نہیں ہے کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کو بلایا اور بلا کے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر نے کیا اس کی وضاحت نہیں دی؟ تو یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے اور تھوڑی سی زیادہ ہے، یعنی ہمارے یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو گھر بلایا، اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک حاکم وقت ہو اور وہ مولا علی کے بلانے پہ ان کے گھر جائے۔ آج کا پروٹوکول اور تاریخی پروٹوکول تو یہ ہے، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے کہ آپ آئیے میرے یہاں، میں حاکم ہوں، حاکم نہیں جاتا گھروں پر، دروازوں پر۔ مگر جب حضرت علی نے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ میرا حق تھا، یہ میری چیز تھی، یہ تم کیسے بن گئے، تو ہمارے یہاں تھوڑا سا اضافہ ہے روایت کے اندر۔ تو ضمناً کہہ رہا ہوں، پچھلے دنوں میرے بھائی جناب محترم انجینئر محمد علی نے بھی اس روایت کے اوپر کافی لمبے تبصرہ کیا ہے، ایک کلپ ان کا مل جائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تم نے غصب کیا ہے۔ ٹھنڈی سانس لے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دیکھو، ادھر جو دیکھا تو نبی تشریف فرمائے، ہمارے یہاں کی روایت میں مولا علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ وہ دیکھو، ادھر دیکھا سرکار تشریف فرمائے، تو آپ اٹھنے لگے تو حضرت نے روک دیا، اور حضرت نے فرمایا یہ حق علی کا تھا، نبی سے گواہی دلوائی نبی حضرت ابوبکر کو۔ یہ ہماری روایت، ہمارے اہل تشیع کی طرق میں یہ جملہ اضافہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کا؟ جی ہاں۔ خیر، کیونکہ جو فضائل کی روایات ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ باب سنن کے اندر تسامح کے ہم سنی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں، کہ جو فضائل اور مصائب کی روایات ہوتی ہیں اس کی سند کا وہ اعتبار اور اس کی سند پہ وہ تتبع اور تفکر اور تحقیق نہیں ہوتی کہ جو فقہی اور اعمال کی روایات ہیں۔ تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے ہم ہی قائل نہیں ہیں، بلکہ خلافت باطنیہ امیر المومنین کے اہل سنت بھی قائل ہیں کہ ان تینوں دوروں میں جو خلافت بلا فصل علی کی تھی وہ اس معنی میں تھی کہ وہ باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل تھے، یعنی روحانی طور پر، یعنی علمی طور پر، یعنی تمام فقہاء ثلاثہ، اصحاب ثلاثہ، خلفاء ثلاثہ کے دور میں حضرت علی سے رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت علی کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان لیا جاتا تھا۔ سینکڑوں مثالیں۔ تو خلافت باطنیہ امیر المومنین کے تو تفضیلی اہل سنت، مولائی اہل سنت اور شافعی اہل سنت اس بات کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم تاریخ کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کی کیسا انکار ہو سکتا ہے؟ تاریخ اس دور میں جو ائمہ اہل بیت اصحاب کا جو کارنامے کردار ہے، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو ہم رد کریں گے کیا؟ ہمارے لیے ممکن ہے کہ یہ، اور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ دور مسلم ہے، اس دور میں جو کام ہوئے وہ مسلم ہے، ان کا اقرار اور اثبات ہے، مگر اسی دور میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کرسی پر، مسند پر، تخت پر اور منبر پہ چاہے حضرت علی نے بیٹھے نہیں تھے، مگر نبی کی جانشینی جو مانوی، روحانی، علمی جانشینی ہے وہ حضرت علی کے حق میں تھی۔ صحیح۔ یہ ہے تشیع کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ۔ اور مولا کی ان روایات کی روشنی میں ہم خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے اس کو قانون کے مطابق نہیں مانتے، طریقے مطابق نہیں مانتے، قرآن و سنت کے مطابق اسے نہیں مانتے۔ وہ ایک اجلاس ہوا، اور اجماع امت کو بھی ہم نہیں مانتے اس کے اوپر، کیونکہ خود مولا علی نے اس کا اظہار کیا کہ وہ کیسا اجماع ہے امت کا جس میں اہل بیت ہی شامل نہیں ہے، تو ہم اس اجماع کو بھی نہیں مانتے جس اجماع میں اہل بیت نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے بہت روشن انداز سے، سولی چڑھ جائیں تب بھی یہی بولیں گے، اور آرام سے بولیں گے، پیار سے بولیں گے، دلیل کے ساتھ بولیں گے۔ اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے، یہ دو علیحدہ موضوع تھے، ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت امیر المومنین۔ افضلیت امیر المومنین کے ہم قائل ہیں بعد از نبی، سرکار کے بعد، اچھا، سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام سے؟ انبیاء کرام میں ہمارے ہاں دو عقیدے ہیں۔ علماء متقدمین امامیہ کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے افضل نہیں تھے۔ اچھا۔ علماء امامیہ متاخرین کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے بھی افضل تھے، دو دلیلوں کی بنیاد پر۔ صحیح۔ ایک دلیل آیہ مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت، انفسنا وانفسنا، جی، ہم انفسنا کو لیتے ہیں نبی جیسے،
اور اس حدیث اس آیت کی تائید میں لیتے ہیں حدیث منزلت کو کہ الا لا نبی بعدی، سوائے فرق یہ کہ تم نبی نہیں میرے بعد نہیں ہو. تو موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت تھی، میں اور تم ایک جیسے ہیں جیسے انفسنا، فرق یہ ہے کہ نبی نہیں ہو تم، نبی نہیں. ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں. اب اتنی پیچیدہ بحث کے اندر جب کوئی اہل سنت عالم اس سے لطف لینا چاہے، مزہ لینا چاہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کرے گا کہ یہ خاتمیت کے بھی قائل ہیں اور مولا علی کو نبی جیسا بھی مانتے ہیں. بھائی وہاں اس حدیث کو ہم حاکم مانتے ہیں جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ الا لا نبی بعدی یا الا لا نبوت بعدی، دونوں الفاظ ہیں. ادھر ایک یہ دلیل ہمارے پاس حضرت کے افضل ہونے کی، حتی انبیاء کرام سے بھی افضل ہونے کی. دوسری وہ حدیث جسے پچھلے دنوں ایک بزرگ خطیب، بزرگ عالم، مفتی جناب حنیف قریشی حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الی نوح فی ہیبتہ والی ابراہیم فی خلعتہ. اور پھر انبیاء کرام کے نبی نے نام لیے کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے، نوح کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے. فلینظر، بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کو دیکھ لے. تو کیا یہ روایت دلیل نہیں ہے کہ مولا نبی نے ان تمام انبیاء کرام کو ذکر کر کے علی کی طرف رجوع کروا دیا؟ دوسری دلیل. تیسری دلیل اور شاید مضبوط دلیل، یہ بھی مضبوط تھی جو میں نے بات کی، وہ یہ کہ سورہ مبارکہ نور کی بھی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے. اصحاب تشریف فرما تھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کے بنانے اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اب یہ انترفع رفع معنوی ہے تو تعظیم، رفع مادی ہے تو تعمیر. ان کو بناؤ، بلند کرو. یہ ترفع اگر معنوی ہے تو تعظیم کرو اور مادی ہے تو تعمیر کرو، تو دونوں مراد لینا ہے. جب اس کے معنی دو ہیں تو تعظیم کا حکم بھی ہے اس گھر کی، تعمیر کا حکم بھی ہے اس گھر کی. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء سے افضل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء. حضرت ابو بکر نے سوال کیا، ھذا المکان منہا، حضرت زہرا اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان میں سے ہے. حضرت کے ذہن میں انبیاء سے افضل ہونا تھا ان دونوں شخصیات کا، تبھی یہ سوال اٹھایا. حضرت ابو بکر کے ذہن مبارک میں یہ سوال، یہ خیال تھا کہ علی و بطول ان سے افضل ہیں. جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور انبیاء سے کوئی افضل ہے ہی نہیں، تو حضرت ابو بکر یہ سوال کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے؟ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. اہل سنت کی روایت، ان کی کتابوں کی روایت. جب علی و بطول علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہے؟ گھر تو مکین سے ہے نا، مکان تو مکین سے ہے نا، گھر تو گھر والوں سے ہے نا. یہ اینٹوں اور پتھروں سے تو گھر نہیں ہے. اس کے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی عزت بڑھ گئی ہے. تو جب وہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ معقول بات ہے، سیدھی بات ہے، سامنے کی بات ہے. اور حضرت ابوبکر نے سوال اٹھایا، نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ یہ گھر ان سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے. تو افضلیت امیر المومنین بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے بعد، ان کے علاوہ، کیونکہ مولا نبی کے لیے مولا علی کے جو فرامین، انا عبید من عباد محمد ھذا لعاب النبی. جب پوچھا کسی نے آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ آپ کا علم اور نبی کا ایک جیسا علم ہے؟ فرمایا اللہ ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا حضرت کو مقایسہ کہ تم میرے نبی میرے ساتھ مقایسہ کرو نبی کا. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. تو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد ساری کائنات میں علی مولا افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاکم اللہ. اتنا وقت آپ نے دیا. اور بس آخر میں ایک گفتگو اس حوالے سے کر دیجئے کہ ایک جو میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا یہ اس حوالے سے بہتر ہے یا آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے کیسے ہم کام کریں اور ضروری کیا ہے؟ آپ کا مولانا مفتی صاحب یہ کام بہت ہی مضبوط کام ہے، خدمت ہے، جہاد ہے، اور امت کو جوڑنے کا جو آپ کام کر رہے ہیں، غلط فہمیاں دور کر کے قریب کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ کام قابل رشک ہے، قابل قدر ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھے گا، اور نبی راضی ہوں گے، صحابہ کرام راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، اور امت کا بھلا ہوگا. آپ کا شکریہ. جزاکم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اپنی رائے ضرور بتائیے گا, اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ بجائے کچھ اپنی رائے رکھنے کے اس شخص کے پاس جائیے جس کے بارے میں آپ نے کچھ سن لیا ہے, اور ملک پاکستان کے لیے, عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہم سب کو مل کر بحیثیت مسلمان کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم.